صحابہ کے بارے میں سیرت النبی میں جو شدید ترین مشکل کا وقت آتا ہے وہ وقت ہے غزوہ خندق کا، یعنی کلیجے منہ کو آتے تھے۔ غزوہ خندق کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ صحابہ کے رات کو کرہانے کی جو آوازیں ان کے کیمپوں سے آتی تھیں، ایسی آوازیں ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ رات کو اللہ کے حضور کھڑے ہو کر جو دعائیں وہ کرتے تھے، وہ غزوہ خندق، اس کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ دشمن سارے ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں تو شدت غم سے آپ زمین پر لیٹ گئے۔ وہ غزوہ خندق جس کے بارے میں یہ بات آتی ہے، امام بخاری نے اپنی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ آپ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں، لیکن یہ وہ موقع تھا ان چند مواقعوں میں سے کہ جہاں آپ نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے صحابہ کی حفاظت کی، ان کی مدد کی دعا کی تھی۔ اور اسی لیے یہ بات روایات کے اندر آتی ہے کہ اتنی شدید صورتحال کے بعد قرآن اس پر گواہی دیتا ہے۔ دل کے حالات تو قرآن کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ اللہ دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ لوگوں نے آگے خبر دی کہ ڈرو، اب دشمن جمع ہو گئے ہیں تمہارے خلاف، لیکن قرآن یہ گواہی دیتا ہے فاخشوهم، ڈرو ان سے، فزادہم ایمانا، اور ان کی اس سے خبر سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہ ہم اللہ ہی پہ ہمارا ٹرسٹ ہے، وہ ہمارا بہترین وکیل ہے۔ تو ہم اگر اپنے معاملات کو ٹھیک کر لیں میرے بھائیوں، اللہ کے جس کے بارے میں یہ بات جان لیجئے کہ اللہ قادر ہے، اللہ مقتدر ہے اور اللہ قدیر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو وہ اللہ آپ کی مدد کے لیے تیار ہے۔ تو اس تصور کو سمجھنا اور اسے پریکٹس کرنا حقیقت میں وہ نسخہ ہے، وہ ریمیڈی ہے کہ جو ہماری زندگیوں میں سکون لا سکتا ہے، ہماری پریشانیوں کو دور کر سکتا ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام کیجئے اور اس کے بعد جو نتائج آئیں ان نتائج پر دل کی گہرائیوں سے اپنے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ انہیں قبول کر کر آگے بڑھ جائیے۔